فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، ثابت ہے ان کے رب کی جانب سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو وہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال سے کیا چیز کا ارادہ کیا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ اس مثال کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بیٹا؟ جی، اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی مثال بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا اگر اس کے اندر حکمت ہے تو، یعنی اگر کسی بھی چیز کے اندر حکمت ہے تو اس حکمت کی وجہ سے اس کے بیان کو ترک نہیں کیا جائے گا کہ وہ چیز چھوٹی ہے تو اس کو کیسے بیان کرے، بلکہ حکمت ہونے کی وجہ سے کیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ، رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے تو وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ أَنَّهُ، کہ وہ سے مراد کہتے ہیں المثل، یعنی وہ جو کہاوت ہے، وہ جو مثال ہے، الحق الثابت الواقع موقعہ، وہ حق ہے، حق سے مراد کیا ہے، کہتے ہیں الثابت، ثابت شدہ ہے، ٹھیک ہے، جو چیز ثابت ہوتی ہے، الواقع موقعہ، اور اپنی جگہ پر واقع ہے۔ کسی بھی چیز کا اپنی جگہ پر واقع ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اگر اپنی جگہ پر واقع نہ ہو تو وہ جو ہے ظلم کہلاتا ہے، اور وہ چیز جو ہے اپنے معیار سے گر جاتی ہے۔ پاسن میں ہر چیز جب اس کی جگہ پر رہے گی تبھی اس کی قدر و قیمت رہتی ہے، نہیں رہتی ہے۔ سن میرے بیٹا بات، ہاں، جیسے کہ آپ سے کوئی سوال کیا جائے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ خاموش رہ جائیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو سوال کیا جائے کہ آپ رہنے والے کہاں کے ہیں تو آپ کہیں کہ میرا نام فاطمہ ہے، ہاں، تو یہ جواب آپ کا جو ہے اپنی جگہ پر نہیں، جس جگہ پر ہونا چاہیے تھا اسی جگہ پر ہونا چاہیے تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے تب آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میرا نام فاطمہ ہے۔ آپ سے پوچھا اگر آپ کہاں کے رہنے والی ہیں، آپ کہہ رہے میرا نام فاطمہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا اپنی جگہ پر واقع ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، اور وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی شے کا اپنی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ پر رکھ دیا جانا یہی ظلم کہلاتا ہے۔ سمجھ میرے بیٹا بات؟ تو جو ایمان والے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی مثال بیان فرمائی ہے وہ ایک تو ثابت شدہ ہے، صحیح ہے، درست ہے، اور اپنی جگہ پر واقع ہے، یعنی جس جگہ پر اس کو ہونا چاہیے تھا اسی جگہ پر ہے، یہ نہیں کہ بے موقع اور بے محل جو ہے رب قدیر نے اس کو بیان فرما دیا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی کو کہہ رہے ہیں ثابت، وہ کہاوت جو ہے وہ سچ ہے اور اپنی جگہ پر واقع ہے، ثابت ہے۔ من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال سے کیا چیز کا ارادہ کیا ہے۔ بہذا مثلا میں ہذا جو ہے وہ ممیز ہے، اور مثلا جو ہے اس کی تمیز واقع ہو رہی ہے، اور ممیز تمیز سے مل کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر کے ارادہ کا جو ہے ظرف بن جائے گا بیٹا، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ اصل میں ہے بہذا المثل، اصل میں عبارت کیا تھی؟ بہذا المثل، لیکن اس عبارت سے ہٹا کر کے اس کو تمیز کے طور پر پیش کیا گیا بہذا مثلا کہہ کر کے۔
کوئی کہہ رہے تمیز ای بہذا المثل، یعنی یہ تمیز واقع ہو رہا ہے، اصلی عبارت ہے بہذا المثل، یعنی اللہ نے اس چیز سے کیا ایک چیز کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وما استفہام و انکاری، ماذا اراد اللہ بہذا المثل میں جو ما ہے استفہام کے لیے آتا ہے تو یہ استفہام انکاری ہے، حقیقی طور پر یہاں پر استفہام مراد نہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ کفار وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس چیز سے کیا چیز کا ارادہ کیا ہے، پوچھ نہیں رہے ہیں، وہ استفہام نہیں کر رہے بلکہ استفہام انکاری ہے، مطلب اللہ نے کیا چیز کا ارادہ کیا ہے، مطلب اللہ کو یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مثال بیان نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو میری بیٹا بات استفہام انکاری سمجھتی ہے نا، کوئی بھی چیز کو جیسے انکار کے طور پر پوچھتے ہیں نا، جیسے کوئی بچہ بڑا جرم کر ڈالے، کوئی قیمتی چیز پھوڑ ڈالے، کوئی چیز گھما ڈالے تو کہتے ہیں تم نے کیا کر دیا، مطلب یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے بتاؤ، تو بولے گا کہ میں نے چوری کی ہے، میں نے گرایا وغیرہ وغیرہ، بس نہیں، بلکہ یہاں پر ایک استفہام انکاری ہے کہ تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے کیسے کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ما جو ہے وہ استفہام انکاری ہے، گویا کہ ان لوگوں کا کافروں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کو یہ بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا یہ بیان کرنا معاذ اللہ غلط، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتے ہیں وما استفہام و انکاری، ما استفہام انکاری ہے، ترکیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ما جو ہے یہ مبتدا بنے گا بیٹا، استفہام انکاری جو ہے کیا بنے گا، مبتدا بنے گا۔ پھر اس کے بعد میں ذا بمعنی الذی بصلتہ خبر، اور ذا جو ہے ما ذا اراد اللہ میں ذا جو ہے یہ ذا الذی کے معنی میں ہے، ذا کس معنی میں ہے، الذی کے معنی میں ہے، جب الذی کے معنی میں ہے تو اس میں موصول ہے تو اس کے لیے صلہ بھی ضروری ہے، تو اراد اللہ بہذا مثلا جو ہے یہ پورا جملہ اس کا صلہ بنے گا، پھر موصول صلہ سے مل کر کے اس کی خبر بنے گی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ وذا بمعنی الذی بصلتہ خبرہ، کہتے ہیں وذا جو ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، وہ اپنے صلے سے مل کر کے جو ہے اس کی خبر واقع ہوگا، یعنی پوری عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ ای فائدۃ فی، یعنی اس میں کیا چیز کا فائدہ ہے، اللہ نے جو مثال بیان فرمائی ہے مکھی کی، مچھر کی، مکڑی کی، اس سے کیا فائدہ ہے، مطلب اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ تم فائدہ پوچھتے ہو، کہتا ہے اللہ تعالیٰ فی جواب ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے، بہ میں حاضمی سے مراد کرتا ہے بہذا المثل، یعنی یہی چھوٹی سی جو مثال ہے، چھوٹی سی جو کہاوت بیان کی اللہ نے، اسی مثال کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے۔ کیسے گمراہ فرماتا ہے؟ تو کہتے ہیں عن الحق لکفرہم بہ، حق سے گمراہ فرما دیتا ہے، سیدھی راہ سے ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ تو کہا کہ لکفرہم بہ، ان کے اس کے کفر کرنے کی وجہ سے، یعنی وہ جو مثال آتی ہے اس مثال کا وہ انکار کر دیتے ہیں، اور انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے بارگاہ سے کوئی بھی چیز آئے، چھوٹی سی چھوٹی ہو، بڑی سی بڑی ہو، اس کی تصدیق کرتے، اس کو سچ مانتے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا، تو جیسے ہی انکار کیا تو انکار کرنے کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس کے ذریعے سے ہدایت بھی دیتا ہے، من المؤمنین، یعنی مومنین میں سے بہت سارے لوگوں کو۔ کیسے ہدایت دیتا ہے؟ تو کہتے ہیں لِتَصْدِيقِهِمْ بِهِ، ان کے اس مثال کو تصدیق کر دینے کی وجہ سے، کیونکہ مومنین جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی جانب سے آئے گا اس کے اندر حکمت رہے گی، تو ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کی وہ تصدیق کرتے ہیں، جب تصدیق کرتے ہیں تو ان کا ایمان برقرار رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ اس کے ذریعے سے گمراہ نہیں فرماتا مگر فاسقوں کو، جو فسق کرنے والے ہیں، جو فاسقین ہیں، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ گمراہ فرماتا ہے۔ تو فاسقین کی تفسیر فرماتے ہیں الخارجین عن طاعتہ، یعنی جو اللہ کی اطاعت سے کیا ہے؟ نکلنے والے ہیں، یعنی جو اللہ کی اطاعت سے خارج ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑ دیتے تھے اللہ کے اس وعدے کو، من بعد میثاقه، اس کو پختہ کر دینے کے بعد، یعنی یہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو یہ لوگ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خاسر ہیں، گھاٹے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ کہتے ہیں الذین کی تفسیر فرماتے ہیں نعت، یہ ترکیب میں صفت واقع ہو رہا ہے، کیا صفت واقع ہو رہا ہے؟ ما قبل جو الفاسقین آیا ہوا ہے نا،
اسی فاسقین یہ صفت واقع ہو رہا ہے. یعنی فاسقین کون ہیں؟ تو کہا کہ وہ ہیں جو الذین ینقضون، نقض ینقض کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا، جو توڑ دیتے رہے عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو. کون سا وعدہ؟ تو کہتے ہیں ما عہدہ الیہم فی الکتاب، وہ وعدہ جو اللہ نے کتاب میں ان سے لیا ہے. الیہم میں ان زمین سے مراد وہی ہے، وہی لوگ. یعنی وہ وعدہ جو اللہ نے کتاب میں، کتاب سے مراد آسمانی کتاب جیسے کہ توریت، زبور، انجیل وغیرہ، وہ وعدہ جو اللہ نے کتاب میں ان سے لیا ہے. اب کون سا وعدہ ہے جو اللہ نے کتاب میں لیا ہے؟ تو کہا کہ من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے. تو اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں میں ان لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب بھی نبی آخر زمان تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لے آؤ گے. ان کی علامتیں بتائی گئی تھی. یہ لوگ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت تک جو ہے سرکار پر ایمان ہی رکھتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ قریش میں وہ پیدا ہو گئے ہیں، عرب میں پیدا ہو گئے ہیں، ان کا گمان یہ تھا کہ ہماری قوم میں آئیں گے، تو محض حسد اور جلن کی بنیاد پر کہ اگر ہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لیتے ہیں تو ہماری حکومت، ہماری ریاست، ہماری دھاک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ان لوگوں نے کیا ہے انکار کر دیا. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ما عہدہ الیہم فی الکتاب من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ وعدہ جو اللہ نے کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے لیا تھا، اس کو یہ لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں. کب توڑ دیتے ہیں؟ من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد. ای توکید علیہ، یعنی اس وعدے کے ان پر پختہ کر دیے جانے کے بعد. دیکھیے ایک آدمی کو وعدہ توڑنے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ سامنے والا کسی سے کوئی وعدہ لے، اب وہ اس وعدے کو قبول نہ کرے کہ ٹھیک ہے دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اب وہ اس وعدے کو توڑ دے. تو یہ بھی غلط ہی ہے، نہیں توڑنا چاہیے. بات سن میں رہی. لیکن اس سے زیادہ غلط کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی آدمی کسی سے وعدہ کرے اور عہد و پیمان لے اور سامنے والا اس وعدے کو پختہ کرے، کہے کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گا. اب وعدے کو پختہ کرنے کے بعد اب اگر وہ وعدے کو توڑ دیتا ہے تو یہ دوہرا جرم کہلاتا ہے. بیٹا سمجھ میری بات. اسی طرح سے توریت وغیرہ میں جو ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ نبی آخر زمان جب تشریف لائیں گے تم ان کی پیروی کرو گے، تو صرف وعدہ ہی نہیں لیا گیا تھا بلکہ اس وعدے کو پختہ کیا گیا تھا. ان لوگوں نے اس کا اقرار کیا تھا کہ ٹھیک ہے جب بھی نبی آخر زمان تشریف لائیں گے میں کیا ہے ہم کیا ہے ان پر ایمان لے آئیں گے. لیکن اس وعدے کو پختہ کرنے کے بعد میں بھی ان لوگوں نے اپنے وعدے کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا. خدا کی ممبرانی میثاق. ہاں بیٹا وعدے کی دو صورتیں پھر سے بتائیں. وعدہ اگر کوئی کسی سے کرے تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا یعنی جس سے وعدہ لیا جا رہا ہے وہ اس وعدے کی حامی نہ بھرے، مطلب اس وعدے کو پختہ نہ کرے. سامنے والا کرے کہ بھائی ٹھیک ہے تم اس وعدے کو تم سے وعدہ لو کہ تم ایسا کرو گے. اب سامنے والا کچھ کہہ نہیں رہا گا، ٹھیک ہے دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں میں. اب اس نے اس وعدے کو توڑ دیا تو وہ بھی برا ہی ہے لیکن اتنا زیادہ برا نہیں ہے کیونکہ اس نے تو وعدہ نہیں کیا تھا نا کہ میں اس وعدے کو نبھاؤں گا. لیکن دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا بھی جب اقرار کر لے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے وعدے کی جو ہے وفائی کروں گا، وعدہ بے وفائی نہیں کروں گا، وعدے کو نہیں توڑوں گا. اس سے وعدہ لے لیا کہ ٹھیک ہے میں اس بات کی رازداری رکھتا ہوں، اب جا کر کے اس وعدے کو توڑ دے رہا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے کیونکہ وعدے کو مان کر کے اس کو پختہ کر کے توڑ دینا یہ غلط ہے سراسر. تو توریت میں ان لوگوں سے باقاعدہ وعدہ لیا گیا تھا اور اس وعدے کو پختہ بھی کر دیا گیا تھا. ان لوگوں سے باقاعدہ کہا گیا تھا کہ تم کو نبی آخر زمان پر ایمان لے آنا ہے جب بھی وہ تشریف لائیں گے، اور ان لوگوں نے اس کو مان لیا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے جب بھی نبی آخر زمان تشریف لائیں گے ہم ان پر ایمان لے آئیں گے. لیکن محض حسد اور جلن کی بنیاد پر کیا ان لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا. کہتے من بعد میثاقہ ای بعد توکید علیہ، یعنی وعدے کے ان کے اوپر پختہ کر دینے کے بعد جو وعدے کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں وہ چیز ما امر اللہ بھی جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے. یعنی جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو یہ لوگ کاٹ دیتے ہیں، ہے نا. اب کیا چیز ہے جس کو جوڑنے کا حکم دیا؟ تو کہا کہ من الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم والرحم وغیرہ ذالک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا، صلہ رحمی کرنا، اور اس کے علاوہ
یعنی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو یہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، مطلب اس کو انجام نہیں دیتے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا ہے تو یہ ایمان لانے کے بجائے کفر کرتے ہیں۔ ان کو حکم دیا گیا کہ رشتوں کی پاسداری کرنا ہے، پردہ داری نہیں کرنا ہے، لیکن یہ لوگ رشتوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَن بَدَلُوا مِن ضمیر بِهِ، آیت کریمہ میں ہے ما امر اللہ بِهِ ان یوصل، تو وہ ان یوصل جو ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بدل واقع ہو رہا ہے بِهِ میں ہا ضمیر سے، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ چیز یہی ہے کہ جوڑنے کا، یعنی جن چیزوں کے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کیا یہ لوگ کاٹ ڈالتے ہیں۔ تو یہ ترکیب کیسے ہوگی؟ بِهِ میں ہا ضمیر مبدل منہ بن جائے گی اور ان یوصل جو ہے یہ بدل بن جائے گا، مبدل منہ بدل سے مل کر کے ظرف اللہ بنے گا، کس کا؟ امر اللہ، ہمارا فعل کا۔ ہاں سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان بدلوا من ضمیر بِهِ، اور ان جو ہے یہ بِهِ کی ضمیر سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ کیسے مچاتے ہیں؟ ویسے ہی پیچھے جو گزرا تھا کہ بالمعاصی والتابیق عن الایمان، گناہوں کے ذریعے سے وہ گناہ کرتے ہیں اور پھر جو ہے لوگوں کو ایمان سے روکنے کے ذریعے سے زمین میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ فساد برپا کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اولئک، یہ لوگ سے مراد کون ہے؟ تو کہتے ہیں الموصوفون بما ذکر، جو کچھ مذکور ہوا اس سے جو متصف ہیں، یعنی جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں پختہ کرنے کے بعد، اور جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ان کو جو لوگ کاٹ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں هم الخاسرون، جو کیا ہیں؟ نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ کہتے اولئک الموصوفون بما ذکر، وہ لوگ یعنی جو ان مذکورہ چیزوں سے متصف ہیں، هم الخاسرون، یہی لوگ خاسر ہیں، گھاٹے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ کیوں نقصان والے ہیں؟ لمصیرهم الى النار المؤبدۃ علیہم، کیونکہ اپنا ٹھکانہ اس جہنم کو بنا لیے ہیں جو جہنم ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ تاری رہے گی۔ بات سمجھ میں آئی آبا جان لوگ؟ Yes. جی حضرت۔ جی کوئی بچی کچھ کہہ رہی ہے؟ من بعد میثاقی کا ترجمہ بتا دی۔ جو اللہ کے وعدوں کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقی، اس کو پختہ کرنے کے بعد کیا ہے؟ توڑ دیتے ہیں۔ ای بات توکید ہی علیہم، یعنی اس وعدے کے ان کے اوپر مؤکد کر دینے کے بعد، پختہ کر دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور کسی کو کوئی بیٹا یہ مصدر ہے لمع یلمع، چمکنا، اسی سے لمعان جو ہے یہ مصدر ہے چمک کے معنی میں۔ صوت جو ہے کوڑے کو کہتے ہیں، لمعان صوتی ہی، یہ اس کے کوڑے کی چمک ہے، یعنی وہ جو فرشتہ جو کوڑا لیا ہوا ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، کوڑے کی چمک ہے الذی یزجرہ بہ، اس کوڑے کے ذریعے سے کیا ہے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سر آپ کا مائک آن ہوتے رہتا ہے، کیا معاملہ ہے آپ کا؟